بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 144 نمبر سبق ہے۔ فائدہ ہے اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا جزا امر ہو یا جزا نہیں ہو یا جزا دعا ہو تو فا جزا پر لانا ضروری ہوگا۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، ایک ہے شرط اور ایک ہے جزا، دو جملے ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو فائدہ ذکر کرتے ہیں یہ شرط کی جزا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دوسرے جز کے بارے میں، اس دوسرے جز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جملہ اسمیہ ہو، یہ جز امر ہو، یہ جز نہیں ہو اور یہ جز دعا ہو تو اس پر فا جزا میں لانا ضروری ہے۔ یہ فا مثلا ان تأتینی یہ شرط ہے اور یہ انت مکرم یہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ ہے تو فا لانا یہ ضروری ہے، فا لانا ضروری ہے۔ یہاں پر ان رأیت زیدن یہ شرط ہے اور اکرم یہ امر ہے، اکرم امر ہے تو اس کی اکرام کرو تو اس پر فا لانا ضروری ہے، فا لانا ضروری ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے تو فا لانا ضروری ہے، یہ امر ہے تو فا لانا ضروری ہے۔ یہ شرط ہے ان اتاک عامر فلا تہنہ، فلا تہنہ، فلا تہن یہ نہیں ہے تو یہاں پر فا لانا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ شرط ہے اور یہ جزاک اللہ خیر یہ دعا ہے، اور یہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر شرط کی جزا دعا ہو، شرط کی جزا دعا ہو تو اس دعا پر فا لانا ضروری ہے، فا لانا ضروری ہے۔ تو ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرا، فجزاک اللہ خیرا تو جملہ اسمیہ ہو تو جزا پر فا لانا ضروری ہے، امر ہو تو فا لانا ضروری ہے، نہیں ہو تو فا لانا ضروری ہے، جزا دعا ہو تو فا لانا ضروری ہے۔ اب اس کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے؟ ترکیب اس طرح کریں گے ان تأتینی، تأتیا، ان تأتی، ان تأتینی، ان تأتینی، اس لیے کہ حرف علت کو گرا دیا ہے، ان تأتینی تو ابھی تأتینی فأنت مکرم تو ان تأتینی، تأتی فعل، انت ضمیر مستتر فاعل، اور نون وقایہ اور یا ضمیر متکلم منصوب متصل ہے تو فعل فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ شرط ہے، اور انت مبتدا ہے، فا جزائیہ ہے، اس فا کو کیا کہتے ہیں؟ جزائیہ۔ انت مبتدا ہے، مکرم خبر ہے اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ جزا ہے، اور شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ ان حرف شرط ہیں، رأیت فعل فاعل ہے، زیدن مفعول بھی ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ شرط ہے، اور فا جزائیہ ہے۔ اکرم فعل فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول بھی ہے، فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، امر ہے تو انشائیہ یہ جزا ہے، تو جزا اور شرط مل کر جملہ شرطیہ۔ اس طرح ان عطا کا، عطا کا فعل عطا
فعل، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به، عمر فاعل، فعل فاعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرط، جملہ فعلیہ شرط اور فلا تہنہ، فلا تہنہ تو لا نہیں اور تہن فعل فاعل اور ہو ضمیر جو راجع ہے عمر کی طرف مفعول بھی، فعل فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ جزا، اس شرط کے لیے شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیر، اکرمت فعل فاعل، نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول به منصوب متصل، منصوب متصل مفعول به، فعل فاعل اور مفعول به جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ شرط، فجزاک اللہ خیر جزاک فعل کا مفعول ضمیر منصوب متصل مفعول به، لفظ جلالہ فاعل، خیرا مفعول مطلق، فعل فاعل اور اپنے مفعول به اور مفعول مطلق اور فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ دعائیہ انشائیہ جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ ابھی ایک بات یہاں پر فائدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں کہ جب ماضی دعا کے موقع پر مثلا جزاک اللہ خیرا تو یہ مستقبل کے معنی میں ہوگا، یا اس پر حرف شرط داخل ہو، مثلا ان رأیت زیدا، اس پر حرف شرط داخل ہے تو یہ بھی مستقبل کے معنی میں ہے، یا اس میں اصول داخل ہو، من جاء حسنۃ فلہ عشرۃ امثالہ، تو یہاں پر اس میں موصولہ داخل ہے، اس میں موصولہ داخل ہے تو یہ بھی ابھی یہ مستقبل کے معنی میں ہے۔ تو جب ماضی دعا کے موقع پر آئے جس طرح جزاک اللہ خیر تو یہ مستقبل کے معنی میں ہوگا، اس پر حرف شرط داخل ہو جس طرح ان رأیت تو یہ بھی مستقبل کے معنی میں ہوگا، یا اس پر من موصولہ داخل ہو تو یہ بھی مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو اور یا دعا ہو تو اس پر فا لانا یہ ضروری ہے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ شرط ہے اور یہ جزا ہے، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے ذکر کیا کہ جب ماضی دعا کے موقع پر آئے تو اس پر حرف شرط یا اس موصول داخل ہو تو مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔